دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں کو فتنہ پرور اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حق پر قرار دیا، خود اپنے فرامین کے ذریعے۔ یہ بھی مسند احمد میں 8541 نمبر حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ اس دور کی بات ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اندازہ کریں اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں اور انہیں تسلی اور حوصلہ دیتے ہیں اور ثابت قدمی کی تاکید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تلقون بعدی فتنۃ واختلافا، میرے بعد فتنے اور اختلافات آئیں گے۔ فقال له قائل من الناس، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول فمن لنا یا رسول اللہ، ان فتنوں میں ہم کس طرف جائیں گے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ قال علیکم بالامین و صحابہ، تم نے امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ وہو یشیر الی عثمان بذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین بھی قرار دیا ہے، اور بعض روایتوں میں امیر کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ وقت ہوں گے، تم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی بڑی تاکید ہے، کتنے واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ باغی فتنہ پرور ہوں گے۔ انکم تلقون بعدی فتنۃ واختلافا، میرے بعد تمہیں فتنے ملیں گے۔ تو فتنہ پرور کون تھے؟ باغی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم نے عثمان کا ساتھ دینا ہے اور عثمان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ کہتے ہو کہ ان باغیوں کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا اور ان کا دعویٰ اور ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول، دورے داماد رسول، قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ؟ ان کے خلیفہ راشد، ان کے دورے داماد، ان کے پیارے، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟